ماشاء اللہ بہت اچھا عمدہ پڑھا ماشاء اللہ دونوں نے. اللہ مزید فضیل. اصل میں بچوں کو ذوق و شوق دلانے کے لیے کبھی کبھی ان سے بھی سننا چاہیے اور پھر بڑوں کو بھی سننا چاہیے تاکہ بڑے بھی مقابلہ کر لیں, تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. اور یہ ضروری چیز ہے, اس میں کوئی کسی کی نہ خدا نہ کرے انسلٹ ہے, نہ کوئی توہین ہے, نہ کوئی بے عزتی ہے, بلکہ جیسے اور اچھی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں قرآن مجید کا حسن قرأت کا مقابلہ ہوتا ہے, بڑے بڑے قاریوں میں ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ایک قاری دوسرے قاری سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, تجوید کے اعتبار سے, یاد کے اعتبار سے, مخارج کی ادائیگی کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے. ہر قاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکل ذی فضل فضلا, ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے. یعنی اللہ نے یہ معاملہ سب جگہ رکھا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں, ان کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ یہ رسول بڑھ کر ہے, یہ رسول نیچے ہے, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے. اور کسی شخص کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ صاحب مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. آپ نے دیکھا نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ, ان سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, تو بلا شبہ اس وقت چونکہ صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے, اس لیے ان سے بڑا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور یقیناً وہی سب سے بڑے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو اور یہ کہے کہ میں بڑا ہوں. اس کو اللہ کے ثبوت کرنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بڑا ہے, کیونکہ یہ حقیقی علم تو اللہ جانتے ہیں. ظاہری اعتبار سے فلاں شخص بڑا ہے, ظاہر میں کون بڑا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی یہ نہ کہے کہ بھئی, ہمیشہ یہ کہ ضابطے کے اعتبار سے جو بڑا ہے, یعنی ضابطہ یہ ہے کہ باپ بڑا ہے, بیٹا چھوٹا ہے. ضابطہ یہ ہے کہ استاد بڑا ہے, شاگرد چھوٹا ہے. ضابطہ یہ ہے کہ شیخ بڑا ہے اوروں کے مقابلے میں, جس کا جو شیخ ہے اس کو سب سے بڑا سمجھے. تو ایک ہے ضابطہ. اب یہ کہ ایک اللہ کی نظر میں کون بڑا, یہ اللہ جانتے ہیں. اس لیے ہم حقیقی علم تو اللہ ہی کو حاصل ہے, اس لیے انہی کے سپرد کرنا چاہیے کہ بھئی حقیقت میں تو کون بڑا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. البتہ ہمارے ضابطے کے جو بڑے ہیں وہ یہ ہیں. اب چاہے وہ والد ہوں, چاہے شیخ ہوں, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ استاد ہوں, جو بھی ہوں, وہ ضابطے کے بڑے. اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں کہ ضابطے کے بڑے, کیونکہ حقیقت میں کون بڑا ہے اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے, اور لکل ذی فضل فضلا, ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا موجود ہے. علماء میں بھی ہوتا ہے, صلحاء میں بھی ہے. اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل علم پیدا کیے ہیں ان میں یہ رکھا ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ معاملہ رکھا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. البتہ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کس نبی کو کس پر فضیلت. ہاں اللہ یہ کہ جس کی فضیلت چودھری کے چاند کی طرح روشن اور آیا ہو, تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے زیادہ افضل رسول ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ افضل البشر بھی ہیں, افضل الرسول بھی ہیں. یعنی آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یعنی بات کو طویل کرنے کے بجائے میں مختصر کرتا ہوں. اور وہ یہ کہ اللہ کے بعد مقام اگر کسی کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو اس لیے جب اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے تو انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے بعد ہے. اور پھر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, پھر سیدنا عثمان غنی, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر اسی طرح عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام. اور ٹوٹل صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ ان سب کو تمام اولیاء پر فوقیت حاصل, بلکہ سب کا مجموعہ تو میں کیا بلکہ کوئی ایک ادنا صحابی بھی ہو جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, تو بڑے سے بڑا قطب اور بڑے سے بڑا غوث اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ شیخ اور علامہ اور الحاج اور بڑے سے بڑا پیر صحابی کے جو ہے وہ کسی درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ نظر کہاں سے لائے گا جو وہ ایمان کی حالت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں, اور اس کا ہمیں جو ہے وہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم اس کا لحاظ رکھیں.
ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں بطور خاص اس کا اہتمام ہوتا ہے. اساتذہ کرام کو اپنے اپنے مراتب کے مطابق بٹھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث کے استاد ہیں، یہ فقہ کے استاد ہیں، یہ عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، یہ فضل کے اعتبار سے بڑے ہیں. تو ان سب چیزوں کا مرتبہ کا بھی ادراک ہونا چاہیے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ فضل مراتب نہ کنی زندگی. اگر تم جو ہے وہ اس کا مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے تو زندگی ہے. اس لیے مراتب کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص بڑا ہے اور وہ آپ کی مجلس میں آ گیا تو اس کی بھی پذیرائی کرنی چاہیے، اس کو بھی عزت دو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم سرداروں کی بھی عزت کی. جب وہ مجلس میں آ گئے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو جہاں مرضی بیٹھ گئے، دروازے میں بیٹھے تو نہیں بولا یہاں تشریف لائیے، ادھر آئیے. ان کو عزت دی. تو اللہ نے جب انہیں عزت دی ہے تو ہم کون ہیں اس عزت سے محروم کرنے والے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں، لوگوں پر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. لیکن دینی اعتبار سے الحمدللہ جو فضیلت حاصل ہے یقیناً وہ ایک انتظامی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے. یقیناً وہ اپنے اعتبار سے اپنی فیلڈ میں بڑا ہوگا. علم کے اعتبار سے بعض حضرات بڑے ہوتے ہیں. کوئی حدیث کے اعتبار سے بڑا ہے کہ علم حدیث میں وہ سب سے بڑا ہے. کوئی علم فلسفہ اور علم منطق کے اندر بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مرتبہ دیا ہے، فضیلت دی ہے، اور ہمیں ہر ایک کی فضیلت کا لحاظ اور خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن ان چیزوں کو مقابلتاً پیش نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ہمارے بزرگ آپ کے بزرگ سے بڑے ہیں. یہاں لڑائی پیدا ہوتی ہے. اس کو اللہ رب العزت کے ثبوت کرنا چاہیے. اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں شیخ وہ مرتبے میں بہت بڑے ہیں، کہتے ہیں فلاں بڑے، تو مقابلے بازی تھوڑی ہو رہی ہے. اس کا صحیح علم تو اللہ کو حاصل ہے. البتہ آپ کے جو بڑے ہیں آپ ان کو بڑا سمجھیں، لیکن مقابلہ کسی سے نہ کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے علم و فضل میں دوسرے کو اس سے ان سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. البتہ مریدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے شیخ کو بڑا سمجھیں، بلکہ جو ہے وہ ان سے بڑا کسی کو نہ سمجھے، اس کے لیے وہی سب سے بڑے. باقی یہ کہ اور معاملات جو ہیں وہ دیگر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی مسئلہ جس سے مرضی پوچھو، فتویٰ جس مفتی سے لو، محبت ایک سے کرو. یعنی یہ تعلق کی بات ہے کہ جس سے تم بیعت ہو، جس کے پاس جاتے ہو اور جس سے تمہارا تعلق ہو تو وہ محبت والا تعلق. حتیٰ کہ اس تعلق پر دادا کو بھی فضیلت حاصل نہیں. یعنی دادا پیر اور پھر خود شیخ موجود ہو تو لازم بات ہے کہ شیخ کے مقابلے میں دادا پیر بھی نہیں. تو وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے اس کا تعلق تو جو اس کو تو جو کچھ ملے گا انشاءاللہ وہیں سے ملے گا. وہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی، عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن سبب جس کو چاہے بنا دیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میں جو اصل بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے ان بچوں کو سنا، ان کے قرآن مجید کو سنا، طبیعت خوش ہوئی. جس نے جتنی محنت کی ہے آپ نے، ابھی بعض چھوٹے بچے ہیں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ بالکل طفل مکتب جس کو کہتے ہیں نا، ابھی بالکل قاعدہ پڑھنا شروع کیا، لیکن ماشاءاللہ جوش و جذبہ جو ہے وہ بڑے حافظوں جیسا ہے. خاص کے سب سے چھوٹا جو ہے یہ، اس میں ماشاءاللہ اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ جذبہ. اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ تجوید زیادہ بہتر کریں. بیٹا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، بس جتنی محنت کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ آگے بڑھو گے. تو اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں محنت کر رہے ہیں. دنیاوی علوم میں محنت کریں گے دنیا آگے آئے گی، دنیا بڑھے گی، دنیا کا علم آئے گا. دینی اعتبار سے اگر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دینی علوم آئیں گے. اب یہ اپنا اپنا میدان ہے کہ ہم کس میدان میں محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک تاجر ہے اس کو تجارت پر عبور ہے. پھر یہ کہ تاجر بھی مختلف ہیں، کوئی کپڑے کا تاجر ہے، کوئی جو ہے وہ گڑ بیچتا ہے، کوئی تیل بیچتا ہے. تو مختلف لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہ اپنے میدان کے اندر اپنے میدان کا مرد ہے. آج ایک مشین کی خریدنی تھی ہم نے، پانی کی موٹر. ایک جگہ جب گئے تو وہاں جو شخص بیٹھا تھا ماشاءاللہ بڑا ماہر تھا اپنے فن میں. اس نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ اس سے پہلے ہمیں علم ہی نہیں تھی. تو ہر آدمی لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے رجال کار پیدا کی ہے. ہر فن میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو وہ اپنے فن میں ماہر ہے، کوئی منطق کے فن میں ماہر اللہ نے پیدا کیا کہ اس کا مقابلہ فلسفہ اور منطق میں کوئی نہیں کر سکتا. کوئی فقہی اعتبار سے بہت آگے کہ فقہی جزیے اس کو یاد ہوتے ہیں. کوئی علم الحساب اور علم الاعداد میں بہت آگے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ جس میدان میں کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان پر عبور حاصل کرا دیں گے، اور اس میدان کی بقدر محنت آپ کو ثمرات حاصل ہوں گے. اب ہم اگر دین میں
دین کے چلنے میں، عمل کرنے میں آگے ہوں گے تو انشاءاللہ مسلمان تو وہ ہے جو دین دنیا دونوں کمانے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دین علم حاصل کر لے دنیا کمانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب ایک شخص تخصص کرنا چاہتا ہے دینیات میں، علوم دینیات میں، علوم اسلامی میں، تو یقیناً اللہ نے اس کو اس میں تخصص دے دے. اب ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہر ڈاکٹر تو ماہر نہیں ہوتا نا. یعنی عام جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جس نے تخصص کیا ہو، ڈگری لی ہوئی ہو، اسپیشلسٹ ہے آنکھ کا، کوئی ناک کان حلق کا، تو لازم بات ہے کہ آپ اگر گردے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور دکھائیں جائیں کہ میری آنکھ دیکھ لے، تو اس کا علم ویسا نہیں ہوگا اس درجے کا. تھوڑا تھوڑا علم ہوگا لیکن کمال حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جو شوگر کا ڈاکٹر ہے تو لازم بات ہے وہ اس کے بارے میں مہارت رکھتا ہے. اسی طریقے سے دین کے معاملہ بھی ہے. تو میرے عزیز، لیکن قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ اتنا قرآن مجید تو ہر ایک کو آنا چاہیے کہ جس سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں. اور میں ہمیشہ یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ کم سے کم 10 صورتیں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہوں. الم تری کیف سے لے کے سورہ ناس تک، اور اس کے علاوہ کچھ خاص صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے، یا جن کو کم از کم اگر زبانی یاد نہ بھی ہوں تو ہم ان کو معمول رکھیں. مثلا سورہ ملک ہے، رات کو پڑھ کر سوئیں. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر حفظ ہو جائے تو کیا یہ اچھی بات، ورنہ دیکھ کر پڑھ کر سو لیں. اسی طریقے سے سورہ فلق، سورہ ناس تو 10 صورتوں میں آ جاتی ہیں. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کریں، حامیم سجدہ اس کی تلاوت کیا کریں. سورہ رحمان، سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھنے کی ہے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں. تو بعض مخصوص صورتیں ہیں اور ان کے اپنے فضائل ہیں، تو اس لیے ان صورتوں کو کم از کم اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو غیر حافظ صحیح، لیکن ان صورتوں کو معمول تو بنا لینا چاہیے. سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد پڑھیے، کوشش کریں. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھنے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اسکالرشپ مل جائے، محنت کرتا ہے کہ نہیں، اور محنت کر کے کوشش کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا کچھ خرچہ بھی نہ ہو اور ہم اس اسکالرشپ پہ جہاں چلے جائیں جہاں جانا چاہتا ہے. تو بات یہ کہ ہم کیا جنت کی اسکالرشپ حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ حدیث میں آتا ہے سورہ ملک پڑھو، یہ صرف 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جس کے صرف 2 رکوع ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی اس کو حفظ یاد ہو. تو سورہ ملک کو رات کو سو کر پڑھنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات دہندہ ہوگی، نجات دلائے گی، عذاب قبر سے بھی نجات دلائے گی، اور عذاب قبر سے روکنے والی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے اور کسی صورت سے اس کی طرف عذاب آتا ہے، پیروں کی طرف سے آتا ہے، تب بھی صورت کھڑی ہو جائے گی سامنے کہ یہاں میں کھڑی ہوں، یہاں نہیں آ سکتے تم. سرہانے کی طرف سے آئے گا عذاب، وہاں کا آگے کھڑی ہو جائے گی، ادھر سے نہیں آ سکتے. یہ میری تلاوت کرنے والا شخص ہے، اس کو تم قبر کا عذاب نہیں دے سکتے. آپ اندازہ تو لگائیے. کیا ہمیں اتنا بھی شوق نہیں ہے، یا اس قدر بھی ہم احتیاط نہیں رکھتے کہ ہم اس صورت کو پڑھ لیا کریں تاکہ عذاب قبر سے ہی بچ جائیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے تو یقیناً ایسا ہوگا. اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، نجات دہندہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، اور جتنا آدمی ذوق و شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طلب کی بنیاد پر اسے عطا فرماتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے آئے، بوڑھے ضعیف آدمی تھے، اور مجھے کہا کہ مجھے حفظ کرنا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، لیکن ہمارے یہاں بوڑھوں کے لیے کلاسیں نہیں ہیں، حفظ کی کلاسیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پکڑ لیں، تو قاری صاحب کو پکڑ لیں، جو بھی فارغ ہو اس کو کہیں بھی میں روزانہ آپ کو تھوڑا سا قرآن مجھے سنایا کروں گا. پھر اس سے ہدایات میں کس طریقے سے پڑھنا، پہلے وہ قاعدہ پڑھائے گا آپ کو، حروف ٹھیک کرائے گا، مخارج کی ادائیگی، صفات کی ادائیگی، یہ ساری تاکہ درست ہو جائیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حفظ شروع ہوگا جب آپ کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی. چاہے ایک آیت روزانہ پڑھیں. بات یہ میرے عزیزو، اگر ہم ایک آیت روزانہ پڑھیں، سورہ ملک میں صرف 30 آیتیں، کتنے دن میں حفظ ہو جائے گی؟ 30 دن میں. چلیے کوئی سورہ آیت بڑی ہے، 2 دن میں یاد ہوئی ایک آیت، تب بھی کتنے دن میں یاد ہو جائے گی؟ 2 مہینے میں.
تو ایک آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی، 60 سال میں اس نے سورہ ملک یاد نہیں کی، لیکن 60 دن میں یاد ہو گئی تو کیا بری بات ہے؟ سودا مہنگا ہے سستا ہے؟ بہت آسان. آپ ایک آیت کو 2 دن میں یاد کریں. کیا ضروری ہے کہ آپ ایک ہی دن میں یاد کریں؟ سہولت سے یاد کریں. الحمدللہ میں نے تو مسجد میں اس کا تجربہ کیا، بہت سے لوگوں کو دعائے قنوت یاد کرائی تو انہیں یاد نہیں ہوتی تھی. کسی کی عمر ماشاءاللہ 50 سال بھی تھی، 40 سال والے بھی تھے. تو یہ جس زمانے میں فجر کی نماز کے بعد میں پڑھایا کرتا تھا، نورانی قاعدہ بھی پڑھایا یہاں پر مسجد میں شروع میں نمازیوں کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے پارہ عامہ 10 صورت حفظ اور اس کے علاوہ باقی نازلہ جس حد تک ہو سکا. تو الحمدللہ ایک زمانے میں ایسا ہوا. تو اس وقت بعض لوگ ایسے تھے جو 40 برس کے، 50 کے، 60 سال کے بھی تھے، دعائے قنوت نہیں آتی. تو الحمدللہ ان کو ایک ایک لفظ یاد کرایا. مثلا آج سبق دے دیا اللہم انا نستعینک کا، بس یہی سبق ہے آپ کا. آج سارے دن آپ نے یہی یاد کرنا ہے اور کل سنوں گا میں. اب دوسرے دن آپ کو سنا دیا کرتے تھے اللہم انا نستعینک. اب آگے سبق دے ونستغفرک کا، بس. تو وہ ماشاءاللہ اس کو یاد کر لیا کرتے. اس پہ ایک لطیفہ سنا دوں تاکہ دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا حشاش بشاش ہو جائے. 2 دیہاتی آدمی اسی طرح سے تھے، ان کو شوق پیدا ہوا قرآن مجید پڑھنے کا. زبان بیچاروں کی کھڑی زبان تھی. گڑگاوے کے یا روہتک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کھڑی زبان بولی بولتے ہیں. تو چلتے چلتے دونوں ایک دوسرے کو کچھ دین کی باتیں کر رہے تھے. تو ایک کو خیال ہے، اس نے کہا گریل کے آگے کیا ہے؟ گریل کے آگے کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا مغدوب ہے. میں کہا تیرے حافظ ہو گیا میں. وہ پوچھ ہی رہا تھا غیریل کے آگے کیا ہے، لیکن وہ بیچارہ کو چونکہ اس کی تجویز تو ٹھیک تھی نہیں، اس لیے اس نے کہا گریل کے آگے کیا ہے. میں کہا مغدوب ہے. اس نے کہا تیرے حافظ ہو گیا، مطلب مجھ سے اچھا تجھے یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تجھے یاد آ رہا ہے. تو بہرحال حروف کے مخارج ادائیگی. تو یہ اللہم انا نستعینک کا ایک لفظ آپ ایک دن میں سیکھیں. دوسرے دن جو ہے ونستغفرک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. ایک ایک دن میں یاد کریں. 10-15 دن میں 20 دن میں سورہ یہ دعائے قنوت یاد ہو جائے گی. اب آپ سوچیں کہ اگر 40 سال ایک آدمی اس کو یاد کرنے میں ناکام رہا لیکن 40 دن میں بھی اس کو یاد ہو گئی تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کا ذریعہ بنی کہ سورہ جو وہ دعائے قنوت نہیں آتی تھی، مجھے دعائے قنوت آ گئی ماشاءاللہ. اسی طرح باقی ہے نماز جنازہ ہے. ہم نہ جانے کتنوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں لیکن ہم آتا نہیں ہے. یہ تو پردہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اگر کوئی پوچھ لے امام صاحب جب چھوٹے بچے کا جنازہ ہو، ہاں بھائی لڑکے کا نماز جنازہ پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے اور وہاں 40 دعائیں جو یاد کرائی جاتی ہیں اس میں یہ بھی دعا ہوتی ہے. ان کو تو شاید آ جائے مدرسے کے بچوں. باقی جتنے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں نا، انہیں جتنا بھی نہیں آتا کہ کسی چھوٹے سے بچے کی مغفرت کی دعا جو پڑھی جاتی ہے نماز جنازے وہ سنا سکے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو اپنے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اور دین کے پڑھے لکھوں کو جاہل سمجھتے ہیں. وہ ایک شخص تھا نا جو عالم تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ سیکھ لو وہ سیکھ لو. جب کچھ نہیں سیکھا تو بھائی یہ تمہیں آتا کہ نہیں آتا؟ کہا تم نے اپنی ساری زندگی برباد کی ہے، آخرت تم نے برباد کی، جنت برباد. کئی سمندر کا سفر آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی تو کہا تیرنا آتا؟ کہا تیرنا تو نہیں آتا. تو نے کہا اپنی زندگی برباد کر دی. تو بات یہ کہ تیرنا بھی سیکھے، تیرنے کو منع نہیں کرتے تو، لیکن اس وقت اگر تیرنا نہیں آئے گا تو ڈوب جائے. اس لیے ہر چیز اپنی جگہ پر ضروری ہے. تو بہرحال چاہیے یہ کہ آدمی محنت کرے، قرآن مجید سیکھیں. میں نے اس لیے کہا کہ اگر سورہ ملک کی ایک آیت روزانہ پڑھے ہیں اور اگر آیت بڑی ہے تو بے شک اس کو ٹکڑوں میں کر لیں. ایک دن میں نہ صحیح 2 دن میں 3 دن میں، تب بھی انشاءاللہ 3 مہینے میں سورہ ملک حفظ ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ. اور یہ بہت زیادہ ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی یاد ہو جائے گی. مفتی جہانگیر صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انجینئر تھے اور انہوں نے انجینئر ہونے کے بعد ان کو تعلق تھا مفتی رشید صاحب سے، جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو مفتی رشید صاحب
کے مشورے سے انہوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ علم دین بھی حاصل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ عالم ہو گئے، پھر مفتی بھی بنے، اسی لیے مفتی جہانگیر مشہور ہے، حافظ تو تھے پہلے سے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک کمال دیا تھا کہ 4 مہینے میں حفظ کراتے تھے اپنا۔ ابھی بھی ان کے ہاں، اب تو خیر ان کے یہاں ڈاکہ ڈل گیا تھا تو مکان بیچ دیا ان کے بیٹوں نے، 1000 گز کا مکان تھا، اس میں مسجد بنائی تھی، ابھی مسجد ہے، اور وہاں پر انہوں نے کلاسیں شروع کی تھی، 4 مہینے میں قرآن مجید حفظ، اور یہ ماشاءاللہ 1-2 نہیں، میرا خیال ہے 20 شاگرد ان کے ہوں گے جنہوں نے 4 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ سوچئے کہ خود بھی انجینئرنگ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، عالم بنے، اور اس کے بعد پھر مفتی بھی بنے، اور پھر جو اپنے مسجد میں، چھوٹی سی مسجد ہے، میرے خیال ہے وہ مشکل 50 60 70 افراد آتے ہوں گے اس میں، لیکن بہرحال ان کو شوق تھا تو انہوں نے، اور ماشاءاللہ اس معاملے میں جنون تھا ان کو۔ آدمی اللہ تعالیٰ جس کو جہاں لگا دے، ایک تو یہ کہ جو بھی شخص ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے، اگر وہ خرابی ہوتی اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتے تھے کہ بھائی تمہارے اندر ظاہری خرابی، باطن کا حال تو اللہ کو علم ہے، لیکن یہ کہ ظاہری اعتبار سے ہم ڈرتے تھے، ہم خود ان کے پاس نہیں جاتے تھے کہ پتہ نہیں کان پکڑ کے کھینچیں گے کیا کہیں گے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ وہ تھے اور 4 مہینے میں بچوں کو قرآن مجید، بلکہ بڑوں کو، بچوں کو نہیں بڑوں کو 4 مہینوں میں حفظ کراتے تھے۔ تو 4 مہینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک پاؤ یومیہ، ایک پاؤ ہو گیا تقریباً، ہاں، ایک پارے میں 4 پاؤ ہوتے ہیں نا، تو اگر ایک پاؤ یومیہ آپ پڑھیں گے تبھی جا کے جو ہے وہ 4 دن میں ایک پارا ختم ہوگا اور 4 مہینے میں پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے کافی لوگوں کو کرایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھیں 2 سال اور 4 سال میں بھی اگر کسی نے پڑھا ہے وہ نہیں پڑھتا تو بھول جائے گا، تو یقیناً جس نے 4 مہینے میں پڑھا ہے نا وہ جلدی بھولے گا، کیونکہ اس نے بڑی عمر میں پڑھا ہوا ہے۔ بچپن کا پڑھا ہوا نہیں بھولتا، وہ تھوڑا سا یاد کرے گا اس کو آ جائے گا، کیونکہ اس کے حافظے میں اللہ نے اس کو جمع دیا ہے، لیکن بڑی عمر کے اندر جب کوئی آدمی حفظ کرتا ہے اگر اس کو برابر پڑھے گا نہیں تو وہ نہیں پڑھ سکے گا، پھر بھول جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس سے 4 مہینے والی چیز کی زیادہ پذیرائی نہیں کی، اس لیے کہ لوگ پڑھ کے بھول جاتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیا، کسی نے نہیں پڑھا تو 2 مہینے بھی نہیں پڑھے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو بچپن سے پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ بچہ حافظ ہے نا، ماشاءاللہ یہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ بیٹھا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ دونوں بچے، چھوٹا بڑا حفظ کر رہا ہے اور چھوٹا بھی ماشاءاللہ اپنے بھائی کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے۔ اب سوچیے گھر میں جیسا ماحول بنا لیں گے ویسا ماحول بن جائے گا، دین کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ دین آنا شروع ہو جائے گا، دنیا کا ماحول بنائیں گے دنیا کا ماحول آنا شروع ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر میں ناچ گانے کا، ان کے بچے ناچتے گاتے رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، وہاں پر ان کے گھر میں جب بھی جاؤ کوئی اذان دے رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی حرم شریف کے مسجدوں کی نقل کر رہے ہیں تو کوئی وہ اذان دے رہا ہے، کوئی تکبیر کی نقل کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ان کے سارے بچے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کو ماشاءاللہ قرآن مجید بہتر سے بہتر آتا ہے اور بہترین نقالی کرتے ہیں، مؤذن کی بھی اور خطیب کی بھی اور امام کی بھی۔ تو گھر میں جیسا ماحول ہوگا بچے ہمارے وہی سب کچھ سیکھیں گے۔ اب ہمارے یہاں جو ماحول چل رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم بہتر کریں، اور آج کل ماحول بہت خطرناک ہے، خاص طور پر اس موبائل نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرنے والے ہیں، اس لیے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا دیندار کیا بے دین، کیا عوام کیا خواص، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو محفوظ رکھے نہ آدمی محفوظ رہ نہیں پاتا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس طریقے سے کہا نا کہ تصویر کو تو آدمی نظر جما کے دیکھ سکتا ہے، اور اگر چلتے پھرتی کسی کو تصویر کو دیکھے گا تو وہ جما کے دے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی، یہاں تو نظر جمائے گا وہاں جوتا لگے گا تو تب تھپڑ جمے گا بہت صحیح کا۔ تو اسی لیے کہا کہ بھائی تصویر کو دیکھنا تو اور زیادہ قبیح ہے، کیونکہ آدمی اس کو تو اس کے تو ایک ہی جو ہے وہ چیزوں کو، ایک ایک جسم کے جو ہے اس کو ناک کو، کان کو، ہر عضو کو دیکھے گا،
لیکن لازمی بات ہے کہ اگر ویسے کسی کو اگر بد نظری کرے گا تو ممکن ہے کہ تھپڑ پڑے، ممکن ہے جوتا پڑے. اس لیے تصویر کا دیکھنا بھی گناہ ہے، خاص کر نامحرم عورت کی تصویر کوئی آدمی دیکھتا تو یہ بھی گناہ ہے. آج کل کون سی کتاب ایسی اللہ ماشاء اللہ، دینی کتابوں کو چھوڑ دیجئے، ہر کتاب میں تصویریں ہوتی ہیں، ہر جگہ تصویریں ہوتی ہیں، خبروں میں بھی تصویریں ہیں، یعنی ہر جگہ جہاں بھی آپ چلے جائیں اس سے آپ کو وہ نہیں. آج کل ہمارے ہاں کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے، بڑا غزوہ ہند کا چرچا ہے آج کل، لیکن ہم ذرا اپنا جائزہ تو لیں. ہمارے اندر اہلیت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس قابل کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ کہ وہ کب شروع ہوگا، کس طرح سے ہوگی اس کی ابتدا. تو بہرحال غزوہ ہند ہوگا یقیناً، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس کو ہم جھٹلاتے نہیں، لیکن آدمی کم از کم اپنے آپ کو اس کا اہل تو بنائے. ہم اپنے اندر وہ صلاحیت تو پیدا کریں، وہ جذبات تو ہوں. گھروں میں ناچ گانے بجانے، فحاشی اور یعنی بے پردگی، یہ سارے سیلاب آج ہمارے گھروں میں، محلوں میں، روڈوں پر، سڑکوں پر ہمیں نظر آتا ہے سب کچھ. تو عزیز و بات یہ ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں طالبان کی، تو یقیناً ان کا آپ کردار تو دیکھیے، ان کے آپ اعمال تو دیکھیے، ان کی آپ شکل و صورت تو دیکھیے، ان کا آپ لباس تو دیکھیے، کیسے بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنے آگے جھکا دیا. الحمدللہ جس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں ایسے ڈٹ جاتے ہیں. آج ہمارے ہاں ہم لوگ دیکھ لیں ہم کس طرح کے لوگ ہیں. بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے وہاں پر جو ڈھیر ہو جاتے ہیں، پتلون گیلی ہو جاتی، اور وہ ماشاءاللہ ان کی پتلونیں گیلی کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی ہے، یہ اللہ سے تعلق کا نتیجہ ہے. ہم اپنا تعلق اللہ سے دیکھ لیں کہ کتنا ہے ہمارا تعلق اللہ سے، اور ان کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ واقعتاً اللہ والے لوگ ہیں. انہوں نے تو ثابت کیا ہے، منوایا ہے. جن کو تم نے گوانتانامو میں رکھا، قید میں رکھا، اور نہ جانے کس کس طریقے سے ان پر مظالم ڈھائے اور ان کو مشقت میں ڈالا، کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا، داڑیاں مون دیں. آج بھی ان کی شکلوں پہ الحمدللہ داڑیاں اللہ نے سجا دی. ان کو دیکھیں تو صحیح، ان کا کردار تو دیکھیں. تو یقیناً ہم اگر ایسا کردار اپنا عظیم بنا لیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے، فرشتے تیری نصرت کو آسمان سے آج بھی اتر سکتے ہیں، لیکن ہم اس قابل تو بنے. اتر سکتے ہیں کہ قطار اندر قطار ربی، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو ایسا اہل کر لے تو آج بھی فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے نصرت و مدد کو. کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھیج دے گا. صحابہ کرام 313 تھے نا کامیابی حاصل کی، اور کس کے کتنوں کے مقابلے، ہزاروں کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں. اور پھر اس کے بعد 1000 صحابی تھے تو 4000 کا لشکر تھا سامنے. اور ایسا بھی آیا کہ 60 صحابی 60,000 کے لشکر حاوی ہو گئے. وہ ایمان کے جذبے سے لڑا کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کسی نہ کسی درجے میں مسلمان فوج میں یہ جذبات ہیں، اس لیے ہم ان کے حق میں دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے، اور جو حق میں بہتر ہو مسلمانوں کے، پورے عالم اسلام کے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کرائے. تو بہرحال اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے اندر اہلیت پیدا کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے. مدد اللہ سے مانگے بغیر کچھ نہیں ہے. چاہے آپ کو جتنے بھی ہتھیار اور جو بھی اللہ کی مدد نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہے تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، اس کے بعد تلوار نہیں تب بھی لڑے گا وہ، کیونکہ جذبہ انسان کو لڑنے پر مجبور کرتا ہے. تو غیرت دینی، حمیت دینی انسان کے اندر ہو تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج ہمارے اندر جتنی غیرت دینی مسلمانوں میں ہے، آپ دیکھ لیجئے مسلم حکمران، مسلم ممالک یعنی دوہرے منہ والے ہیں، سامنے کچھ اندر کچھ. کتنا مسلمانوں سے تعلق ہے آج نظر نہیں آتا آپ کو کہ کوئی حجاج بن یوسف پیدا ہو، ایک عورت کی پکار پر وہ چلا جائے اور جا کر اس کو چھڑا کر لے آئے. ایسا آج کوئی ہے؟ ایک عورت قید ہے اتنے عرصے سے، آج تک اس کی حمایت میں آواز کوئی نکالنے والا نہیں، اس کی حمایت میں بولنے والا کوئی نہیں.
ہم لوگ تو بولتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کتنے حکمران ہیں جو اس کی حمایت میں بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہیں؟ حالانکہ سب وہ کہتے رہے کہ ہم کریں گے، کرتے ہوتا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہیں اللہ سے دور فرما دے، اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اہل بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب تنہائی میں ہو اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہیں تو الحمدللہ دین کی ایسے سمجھ عطا فرما دیں کہ بڑے بڑے حیران رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ حارث بیمار ہے اس کی دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرما دے، ایک اور صاحب ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا بھی عطا فرمائے، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ اور بیماری کی جو بھی نوعیت ہے اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ ہم میں، ہمارے دوستوں میں، دوست احباب میں، اے اللہ قریبی دوست ہوں یا دور کے دوست سب، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، اے اللہ ہمارے جو راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ دین میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ دین کی جو رکاوٹیں ہیں، دین میں جو رکاوٹیں اور خلل ہیں ان کو دور فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لی جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، امت محمدیہ پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت محمد پر رحم فرما، یا اللہ یا آپ ہی کی دعائیں ہیں جس کے نتیجے میں آج ہم موجود ہیں، اے اللہ ہمیں تباہ نہیں کیا گیا، برباد نہیں کیا گیا، اے اللہ یہ سب آپ کا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے،
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، اے اللہ رسوا نہ فرمانا، آپ کے سامنے رسوا نہ فرمانا، انبیاء علیہ السلام کے سامنے رسوا نہ فرمانا، صحابہ کرام کے سامنے، اولیاء کرام کے سامنے اور دیگر تمام امتوں کے سامنے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ ہماری لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ پردہ پوشی فرمائیے، آپ کے سوا کون ہے اللہ جو ہماری پردہ پوشیاں فرمائے؟ اے اللہ ہماری پردہ دری نہ فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ یہود و نصارہ پر ہمیں غلبہ عطا فرما، حنود پر غلبہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ بہت وقت گزر گیا، اے اللہ ذلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ قسم و پرسی کے عالم میں ہیں، اے اللہ جس طرح سے چاہتے ہیں کفار سلوک کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں یا اللہ، لیکن آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے مالک و خالق ہیں، اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ جو مسلمان بچے، اے اللہ نوجوان، اے اللہ خواتین، اے اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں، الہ العالمین سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ادھیڑوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بچیوں کی حفاظت فرما، ماؤں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام خواتین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اے اللہ جو دینی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، انہیں فتح یابی عطا فرما، اے اللہ فتح و نصرت سے نواز دیجئے، اے اللہ فتح و نصرت سے نواز دیجئے، کفار کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کا نشانہ نہ بنائیے، اے اللہ کافروں کی سازشوں کو انہی پہ لوٹا دیجئے، اور بے شک اے اللہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں، بے شمار خطائیں ہیں، بے شمار غلطیاں ہیں، بے شمار کوتاہیاں ہیں ہم میں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کوتاہیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جن کوتاہیوں کی وجہ سے، جن بدعمالیوں کی بنا پر، اے اللہ جن بدعمالی اور گناہوں کی بنا پر اے اللہ آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے، آپ کی مدد رکی ہوئی ہے، اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ادلب میں جو بمباریاں ہو رہی ہیں اور جس سے مسلمان مرد عورتیں بچے شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ بے شک ہماری خطائیں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، تیرے سوا کون ہے؟ اے اللہ آپ کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر بھی رحم فرما، اے اللہ دشمنوں کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ اہل پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، ہماری فوج پر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری حکومت پر لگی ہوئی ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ کافروں کی سازشوں کو اے اللہ انہی پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ہماری فوج کو صحیح معنی میں فوج کو اللہ حکومت اسلامی اور اے اللہ اس فوج کو فوج اسلامی بنا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمت، جذبہ، قوت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ایمانی طاقت عطا فرما دیجئے، دینی غیرت و حمیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے فوجی جہاں جائیں اے اللہ کفار کے مقابلے میں انہیں فتح و نصرت سے نواز دیجئے، اے اللہ انہیں فتح و نصرت سے نواز دیجئے، اے اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے حکمت و دانائی عطا فرمائیے، حکمت و بصیرت عطا فرمائیے، بصارتیں بھی دے اور بصیرتیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دینی غیرت اور ملی غیرت بھی عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعض احباب ایسے ہیں، بعض جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور اسی طرح بعض اور نے بھی اس طرح کی شکایت کی ہے، بعض بیماریوں کی، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی شفا عطا فرما، ان کی پریشانیاں بھی دور فرما، اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن کی کوتاہیاں ہیں انہیں اپنی کوتاہیاں
سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اس وقت ممالک اسلامیہ پر جو بے حسی طاری ہے اس کو دور فرما دے. اے اللہ ممالک اسلامیہ پر جو بے حسی طاری ہے اسے دور فرما دے. اے اللہ اقوام متحدہ کے دلوں کو بھی اے اللہ حق سے روشناس فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے, کرم فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.